اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنے ایمان میں سچے ہو، اپنے ایمان میں پکے ہو اور اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو اسی طریقے سے ایمان لاؤ جس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایمان لائے، اسی طریقے سے ایمان لاؤ جس طریقے سے حضرت بلال ایمان لائے تھے، اس طریقے سے ایمان لاؤ جس طریقے سے حضرت صہیب رومی ایمان لائے تھے، اس طریقے سے ایمان لاؤ جس طریقے سے عمار بن یاسر ایمان لائے تھے، اس طریقے سے ایمان لاؤ جس طریقے سے حضرت ابو ذر غفاری ایمان لائے تھے۔ ایسا ایمان اللہ کو مطلوب ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اے لوگوں ایمان لا اس طریقے سے جیسے کہ صحابہ ایمان لائے، تو یہ کہتے ہیں کہ انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائیں ان لوگوں کی طریقے سے جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں؟ یعنی صحابہ کرام جیسی مقدس جماعت، صحابہ کرام جیسی عظمت والی جماعت کہ زمین پر قیامت تک ایسی جماعت پیدا نہیں ہوگی، اس جماعت کو احمق اور بے وقوف کہا جا رہا ہے۔ یہ کہنے والے کون ہیں؟ یہ وہی منافقین ہیں، یہ وہی اللہ کے دشمن ہیں، یہ وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، یہ وہی دین کے دشمن ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو احمق اور بے وقوف کہہ رہے ہیں، کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اصحابک النجوم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی طریقے سے ہیں، فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، ان میں سے جس کی بھی اتباع کر لوگے کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، سیدھا راستہ پا جاؤ گے۔ تو یہ ہے صحابہ کرام کا معاملہ کہ اتنی مقدس جماعت نہ اس سے پہلے پیدا ہوئی اور نہ قیامت تک ایسی مقدس جماعت پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، الا انہم ہم السفہاء، یہی لوگ بے وقوف ہیں، یہی لوگ احمق ہیں، یہی لوگ نادان ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ جانتے نہیں، انہیں ان کا علم نہیں کہ اللہ کے نزدیک احمق اور بے وقوف کون ہے۔ یقیناً اللہ کے نزدیک احمق اور بے وقوف اور نادان وہ شخص ہے جو ایمان سے دور ہو، جو قرآن سے دور ہو، جو دین سے دور ہو، جو نبی سے دور ہو، جو نبی کی تعلیمات سے دور ہو، جو علماء سے دور ہو، جو ذکر کے حلقوں سے دور ہو، جو قرآن کی تعلیمات سے دور ہو، جو احادیث نبویہ سے دور ہو، یقیناً وہ لوگ احمق ہے۔ اور جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں اور جب یہ مسجدوں کے اندر جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں، صحابہ کرام سے ملتے ہیں، ان کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، ان سے جب بات چیت کرتے ہیں، ان کے ساتھ جب آتے اور جاتے ہیں، ان کے ساتھ میں جب یہ کھاتے اور پیتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ آمنا، ہم بھی تمہارے بھائی ہیں، ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی ایمان والے ہیں، ہم بھی قرآن والے ہیں، ہم بھی دین والے ہیں، ہم بھی نبی سے محبت کرنے والے ہیں، ہم بھی نبی کی تعلیمات کو اپنے سینے سے لگانے والے ہیں، ہم بھی قرآن کو پڑھنے والے ہیں، ہم بھی قرآن کو پڑھانے والے ہیں، ہم بھی قرآن سے محبت کرنے والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اے نبی جب یہ آپ کے پاس سے اٹھ کر کے اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، اپنے چیلوں کے پاس جاتے ہیں، اپنے حکمرانوں کے پاس جاتے ہیں، اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں، اپنے چودھریوں کے پاس جاتے ہیں، جب یہ اپنی مجلسوں میں جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ انا معکم، کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ ایمان والوں کو ہم دھوکہ دینے کے لیے ان کے ساتھ میں بیٹھ گئے تھے، ایمان والوں کو دھوکہ دینے کے لیے ان کے ساتھ میں کھاتے اور پیتے ہیں، حقیقتاً دلی طور پر ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ منافقین کا رویہ اہل ایمان کے ساتھ میں رہا کرتا تھا۔ تو یہ نفاق ایسا برا عمل ہے، ایسا برا عمل ہے کہ میرے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ ہر مسلمان کو اس نفاق سے بچنے کی ضرورت ہے۔ دورنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، دورنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ بیچ کا اور درمیان کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایک انسان مومن بن جائے یا کافر ہو جائے، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔
ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس نفاق سے دور رہیں، اس مرض سے دور رہیں، اور جو بات جیسی ہو اس کو اسی طریقے سے بیان کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ بات بھی آتی ہے کہ آپ نے حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ جو صاحب السر کہلاتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار، آپ کے بھیدوں کو جاننے والے، آپ کے بھیدوں کا علم رکھنے والے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک منافق کا نام لکھ کر کے حضرت حذیفہ کے حوالے ایک لسٹ کر دی تھی، ایک فہرست تیار کر کے حضرت حذیفہ کے حوالے کر دی تھی، اور آپ نے کہا تھا کہ حذیفہ میری زندگی میں یہ نام کسی کو مت بتانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی حضرت حذیفہ نے اتنی لاج رکھی کہ ان ناموں کو حضرت حذیفہ نے کسی سے نہیں بتایا، یہاں تک کہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اے رسول اللہ کے دلارے، اے رسول اللہ کے چہیتے، اے حذیفہ یہ بتا دو کہ میرا نام منافقین کی فہرست میں تو نہیں ہے، میں دوسروں کا نام نہیں پوچھنا چاہتا، مجھے صرف یہ بتا دو کہ میرا نام تو نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیے صحابہ کرام کے ایمان کا، صحابہ کرام کے خوف کا، صحابہ کرام کی خشیت کا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار موقع کے اوپر جنتی ہونے کی بشارت دی، لیکن خوف ایسا غالب ہے اللہ کا، ڈر اللہ کا ایسا غالب ہے کہ حضرت حذیفہ کی خوشامد کرتے ہیں کہ اے حذیفہ میرا نام تو اس میں شامل نہیں ہے۔ اور مدینے کے اندر اگر کسی کا انتقال ہو جاتا تھا، کوئی شخص دنیا سے رخصت ہو جاتا تھا، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس شخص کی نماز جنازہ میں اس وقت شریک نہیں ہوتے تھے جب تک کہ اس کے جنازے میں حضرت حذیفہ کو نہ دیکھ لیتے تھے۔ جب آپ کو پتہ چل جاتا تھا کہ اس جنازے میں حذیفہ موجود ہیں، تب آپ اس جنازے میں شرکت فرماتے تھے، ورنہ آپ نہیں فرماتے تھے۔ آپ کو پتہ چل جاتا تھا کہ یقیناً یہ منافق ہے، یقیناً یہ رسول اللہ کا دشمن ہے، یقیناً یہ ایمان والوں کا دشمن ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس نفاق جیسے برے عمل سے بچائے، اور توحید خالص اور ایمان خالص اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، اور دین ایمان پر مرتے دم تک قائم اور دائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔